ایک چھوٹے سے گاؤں میں امجد نام کا ایک محنتی اور غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ یہ کہ اس کی بیٹی سارہ کو اچھی تعلیم ملے اور وہ ایک کامیاب زندگی گزارے۔ لیکن غربت اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک امیر شخص کی بڑی گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ شخص شہر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا نام مراد تھا۔ امجد نے جب یہ دیکھا تو فوراً اس کی مدد کو پہنچا۔ اس نے اپنی کسانوں والی سادگی سے مراد کی گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کی اور پانی کا ایک گلاس بھی پیش کیا۔ مراد امجد کی سادگی اور اچھے اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ امجد کی بیٹی سارہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سارہ کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھائے گا۔ امجد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سارہ شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہوئی اور اپنی محنت اور لگن سے سب کو حیران کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور سارہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز ہو گئی۔ کچھ سال بعد اچانک مراد کے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ اس کے تمام دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑ گئے اور کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ ایک روز مایوسی کے عالم میں وہ ایک سڑک پر بیٹھا تھا کہ ایک عالیشان گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک خوبصورت اور باوقار خاتون باہر نکلی۔ اس نے مراد کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سارہ تھی، جس کی قسمت ایک کسان کی بیٹی سے بدل کر ایک کامیاب کاروباری خاتون بن گئی تھی۔ سارہ نے مراد کو پہچان لیا۔ اس نے فوراً مراد کو اپنے ساتھ لیا اور اس کا علاج کروایا۔ اس نے مراد کو اپنی کمپنی میں ایک بڑا عہدہ بھی دیا۔ مراد نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں پھر سے عزت اور خوشحالی پائی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قسمت کا کھیل بہت عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اچھا عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اور آپ کا اچھا کیا ہوا کسی نہ کسی دن آپ کی طرف ضرور واپس آتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ Here is a story in Urdu about the fruit of good deeds, titled نیکی کا پھل, the fruit of goodness. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور شریف انسان تھا۔ اس کی زندگی ایک چھوٹے سے گھر اور ایک باغ میں گزرتی تھی جس میں وہ سبزیوں اور پھلوں کی کاشت کرتا تھا۔ علی کی سب سے اچھی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آتی، وہ اپنی پوری کوشش کرتا کہ اس کی مدد کرے۔ ایک دن علی اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اس کے باغ کے پاس سے گزر رہی ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے پاس پانی کی بوتل بھی خالی تھی۔ علی نے فوراً کام چھوڑا، ایک تازہ تربوز کاٹ کر پلیٹ میں رکھا اور پانی کا گلاس لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ ماں جی، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، یہ تربوز اور پانی پی لیں، آپ کو کچھ راحت ملے گی، علی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بوڑھی عورت نے حیرت اور خوشی سے علی کی طرف دیکھا۔ اس نے تربوز کھایا اور پانی پیا، جس سے اسے بہت سکون ملا۔ اس نے علی کو دعائیں دیں اور بولی، بیٹا، تمہاری نیکی کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، اس کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں شدید خشک سالی آ گئی۔ علی کے باغ میں بھی پانی کی کمی ہو گئی اور اس کی فصلیں سوکھنے لگیں۔ علی بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی ساری آمدنی اسی باغ سے تھی۔ ایک صبح جب علی اپنی سوکھی فصلوں کو دیکھ رہا تھا، اسے وہی بوڑھی عورت یاد آئی جسے اس نے پانی اور تربوز دیا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کے باغ کے پاس کھڑا ہے۔ اس شخص نے علی کو بتایا کہ وہ انجینئر ہے اور اسے پانی کے نئے ذرائع تلاش کرنے میں مہارت حاصل ہے۔ انجینئر نے علی کو بتایا، میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں ایک خفیہ زیر زمین چشمہ ہے، لیکن اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ انجینئر کی مدد سے علی نے اپنے باغ میں کھدائی شروع کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد انہیں واقعی ایک بڑا اور صاف پانی کا چشمہ مل گیا۔ علی کی ساری فصلیں دوبارہ ہری بھری ہو گئیں اور اس کا باغ پہلے سے بھی زیادہ پھلنے پھولنے لگا۔ علی سمجھ گیا کہ یہ سب اسی بوڑھی عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس نے اس دن محسوس کیا کہ نیکی کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس کا اجر کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے علی نے اپنی نیکیوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا۔ اخلاقی سبق: نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، وہ کسی نہ کسی صورت میں تمہیں واپس ضرور ملتی ہے۔